الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ آپ تمام حاضرین کا اس آن لائن درس میں ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً آن لائن ہی ہم متعدد علمی شخصیات سے مستفید ہوتے رہتے ہیں، اور چونکہ رمضان آ رہا ہے اس لیے اسی مناسبت سے ہم نے آج کا یہ محاضرہ طے کیا ہے، جس کا عنوان ہے رمضان اور قرآن، یعنی رمضان کا قرآن سے کیا ربط ہے، اس ربط کو جاننے کے لیے اور رمضان میں قرآن کی کیا فضیلت ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے شیخ کو زحمت دی ہے۔ ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ توفیق دی۔ اس کے بعد ہم شیخ محترم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شیخ نے طبیعت کی ناسازی کے باوجود ہمیں وقت دیا، اور آپ تمام حاضرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ وقت پر تشریف لائے۔ میں بلا کسی تاخیر کے میں شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ شیخ آئیں اور اپنے علم کی روشنی میں ہم سب کو رمضان اور قرآن کے موضوع پر مستفید کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين۔ رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ جیسا کہ اعلان کیا گیا کہ آج کا درس رمضان اور قرآن کے درمیان مناسبت، رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت اور سلف صالحین کا تعامل، اور پھر اس سے ہمیں کیا درس عبرت ہے اور ہماری کیا حالت ہے اور کیسی حالت ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ ان سب باتوں پر کچھ نہ کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ صفات علی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں میں مکمل اخلاص عطا فرمائے، ہمارے اعمال میں استقامت اور ہماری دعوت اور زندگی کے تمام کاموں میں صحابہ اور سلف صالحین کا رنگ اور منہج غالب فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 پڑھی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں قرآن کریم کے نزول کا ذکر فرمایا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، یعنی کوئی عام مہینہ نہیں، بہت عظیم مہینہ ہے، افضل ترین مہینہ ہے، بلکہ مہینوں کا سردار ہے۔ رمضان کو رمضان اس لیے بھی کہتے ہیں کہ رمض کہتے ہیں شدت گرمی کو یا تپش کو کہتے ہیں، کیونکہ رمضان کے اندر لوگ روزہ رکھتے تھے تو تپش برداشت کرتے تھے، یا اس لیے کہ رمضان کے معنی آتا ہے ایسی چنگاری جو انسان کے گناہوں کو جلا کر خاکستر بنا لے۔ یہ دونوں مناسبت ہے۔ تو شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی جس طرح رمضان سب سے افضل مہینہ ہے، قرآن سب سے افضل کتاب ہے، سب سے افضل نبی پر، سب سے افضل مہینے میں، سب سے افضل ترین رات، انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ فی لیلۃ القدر، سب سے افضل ترین رات میں سب سے افضل فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر قرآن کے نزول کا آغاز فرمایا۔ نمبر 1، نمبر 2، ابن عباس کی روایت کے مطابق لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر قرآن کا نزول وہ بھی لیلۃ القدر میں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز بھی لیلۃ القدر میں ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا ہے، اور وہ قرآن دن میں نہیں اترا بلکہ رات میں اترا، اور رات بھی لیلۃ مبارکہ ہے، لیلۃ القدر ہے۔
جو ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اس سے رات کی بھی فضیلت، اور سب سے بڑی بات قرآن کریم کی فضیلت۔ اور اللہ نے قرآن کریم کے نزول کا مقصد بھی بتا دیا۔ یہ قرآن کا نزول طاقوں میں سجانے کے لیے، آنکھوں میں بسانے کے لیے نہیں، تعویذ بنانے کے لیے، دھو کے پلانے کے لیے نہیں، جلسوں میں پڑھنے کے لیے نہیں، صرف رمضانی بننے کے لیے نہیں، بلکہ ربانی بننے کے لیے۔ کن ربانیا ولا تکن رمضانیا، ربانی بننے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے خود فرمائے ہدی للناس، جن میں پوری انسانیت کی ہدایت۔ اور انسان جب کہیں گے ناس تو اس میں جن اور انس دونوں داخل ہیں صحیح قول کے مطابق۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، جنات اہل علم نے ہدی للناس میں جنات اور انسان دونوں کو داخل کیا ہے، یعنی تمام جن و انس کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت علم کے میدان میں، عمل کے میدان میں، دعوت کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان، جس میدان میں جائیں گے قرآن سے ہدایت ملے۔ دنیا میں بھی ہدایت اور آخرت میں بھی ہدایت، اور موت کے وقت بھی ہدایت کے انسان کو اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے گا اور پاکیزہ موت عطا فرمائے گا۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، جو پاک لوگ ہوں گے، جن کا دل پاک، جن کا عقیدہ پاک، جن کی روزی پاک ہے، اور جنہوں نے اس پاک کلام کو پڑھا اور سمجھا اور اسی پاکیزگی کے ساتھ، نیتوں کی صفائی کے ساتھ روزہ رکھا ہے، موت کے وقت فرشتے انہیں سلام کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے سلامتی بھیجتے ہیں اور جنت کی بشارت پیش کرتے ہیں۔ ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ جو تم عمل کرتے تھے، یعنی مسلسل اور کنٹینیو عمل کرنے کی وجہ سے، دین پر استقامت کی وجہ سے۔ لہذا قرآن کے نزول کا مقصد ہدی للناس ہے، ہدی للناس۔ لیکن اس قرآن سے ہدایت کس کو ملے گی؟ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کی مشہور آیت میں فرمایا، سبحان اللہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ ہمارے رب کی طرف سے روشنی آ گئی، جو چہرے کے لیے روشنی، دل کے لیے روشنی، زمین والوں کے لیے روشنی، دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی، پلسرات کے لیے بھی روشنی ہے۔ لیکن اس کے ذریعے ہدایت کس کو ملے گی؟ اس قرآن سے ہدایت ملے گی کس کو؟ چاہے رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں۔ ہدایت ملنے کی شرط صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ نیتوں میں اخلاص ہو، اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں بھی اور سمجھنے کی کوشش بھی کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ اللہ نے فرمایا جل جلالہ یہدی بہ اللہ، اللہ ہدایت دے گا، ہدایت التوفیق والالہام، یعنی دل میں اللہ خیر داخل کرے گا، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے گا، فتنوں سے بچائے گا، شیطان کے شر سے بچائے گا، دین پر استقامت نصیب فرمائے گا۔ ان کو من اتبع رضوانہ، جو قرآن پڑھتا ہے اس لیے تاکہ اللہ کی رضا حاصل کرے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ دنیا تربیت کے لیے، مال و منال کے لیے، عزت کے لیے، شہرت کے لیے، بڑے عالم اور قاری کہلانے کے لیے نہیں۔ من اتبع رضوانہ، بعض ائمہ نے ذکر کیا ہے کہ سبل السلام کا معنی دو معنی، ایک تو یہ کہ اسلام کی طرف اللہ ہدایت دے گا، اسلام میں استقامت نصیب فرمائے گا۔ بغوی، یہ بھول گیا تھا، بغوی، اللہ میرے حافظے کی اصلاح فرما۔ بغوی نمبر 1، نمبر 2 سبل السلام یعنی سلامتی کے راستوں کی طرف چلائے گا، یعنی ہر طرح کی سلامتی ملے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور جہاں جہاں قرآن کا پیغام جائے گا سب جگہ سلامتی ملے گی، پوری دنیا میں شانتی آئے گی۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، تاریکیوں سے اللہ تعالیٰ روشنی کی طرف لائے گا، شرک کے اندھیرے سے توحید کی طرف، کفر کے اندھیرے سے ایمان کی طرف، بدعت کے اندھیرے سے سنت کی طرف، گمراہی کے اندھیرے سے ہدایت کی طرف، بدبختی اور شقاوت سے سعادت اور نیک نامی اور عزت اور افتخار کی طرف لائے گا۔ لہذا ہم سب قرآن کریم پڑھنے سے پہلے نیتوں کی اصلاح کریں، اخلاص پیدا کریں، اور اخلاص کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان کو درست کریں۔ جیسا کہ جندب بن عبداللہ کہتے ہیں، کننا تعلمنا القرآن تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا، ایمان کو صحیح کیا، ایمان صحیح کرنے کے بعد تو ہم نے قرآن سیکھا۔ لہذا رمضان میں قرآن کی فضیلت ہے، لیکن اس کے لیے جس کے دل میں ایمان ہو، جس کے دل میں تقوی ہو، جس کے دل میں اللہ کی رضا ہو، جس کی نیت میں اخلاص ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَيُخْرِجُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تمام قسمی تاریکیوں سے اللہ روشنی کی طرف لائے گا اپنے فضل سے، اپنے انعام سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو یہ قرآن کریم بہت عظیم ترین کتاب ہے، اللہ نے احسان کیا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الایمان، اے نبی آپ کو کتاب اور ایمان کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا، اس کے ذریعے ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اس لیے اس قرآن کریم کی ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہمیں رمضان میں قرآن کیسے پڑھنا ہے، اور سلف
صالحین پر عمل کرتے تھے، اور اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، تعلیم کس طرح رمضان کی تیاری کرتے تھے. جیسے کہ معاویہ بن فضل کی روایت ہے، 6 مہینہ پہلے سے سلف صالحین دعا کرتے تھے کہ اللہ آنے والا رمضان نصیب فرما. اللہ اکبر. اور رمضان آتا تو اس میں جسمانی روحانی ہر قسم کی عبادت کرتے، اور اس رمضان چلا جاتا تھا 6 مہینے تک رمضان کے بعد دعائیں کرتے کہ اللہ رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما. بہرحال رمضان کی مناسبت سے یہ حدیث واصلہ بن اسقع کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزلت صحف ابراہیم فی اول لیلۃ من شہر رمضان، یعنی پچھلے جو آسمانی صحیفے جو انبیاء پہ نازل ہوئے وہ بھی رمضان ہی میں نازل ہوئے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے رمضان کی پہلی رات کو، وَأُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتٍّ مَضَيْنَ مِن رَمَضَان، اور توریت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا 6 رمضان کو. اللہ اکبر. اور وَأُنزِلَ الْإِنجِيلُ ل13 من رمضان، اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا 13 رمضان کو. وَأُنزِلَ الْقُرْآنُ ل24 خلت من رمضان، اور قرآن نازل ہوا 24 رمضان کو یعنی 25ویں شب کو. یہ روایت کی روشنی میں اسے امام احمد نے روایت کیا، اور علامہ البانی نے اس روایت کی تصحیح یا تحسین فرمائی ہے. تو معلوم ہوا پچھلی آسمانی کتابیں بھی رمضان میں نازل ہوئی. اللہ اکبر. اور وہ بھی کیسے؟ خاص موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا 70 آدمی کو لے کے گئے توریت نازل ہونے والی تھی تو، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً 30 راتوں کا وعدہ کیا، لیکن پھر اس کے بعد وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ پھر 30 میں 10 کا اضافہ کر دیا، یعنی 40 رات کہ رات میں عبادت کرتے تھے، دن بھر روزے رکھتے تھے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین نے توریت نازل کیا موسیٰ علیہ السلام پر، اور خط التوراۃ بیدہ، اور اللہ نے لکھ کر کے دیا. اللہ اکبر. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ پچھلی آسمانی کتابیں بھی رمضان میں نازل ہوئیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مناسبت سے رمضان میں قرآن کریم پڑھتے بھی تھے، اور صحابہ کرام کو قرآن کریم کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام کیا کرتے تھے، لمبا رکوع اور لمبا سجدہ کیا کرتے تھے. بلکہ اسی مناسبت سے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی ہر رات جبریل امین سے قرآن سنتے تھے اور قرآن سنایا کرتے تھے. جیسا کہ ابن عباس کی مشہور روایت امام بخاری نے صحیح بخاری میں کئی ابواب میں ذکر کیا ہے، کئی ابواب میں. اس میں سے بعض الفاظ یہ ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جود و سخا کرنے والے تھے، یعنی اللہ کی راہ میں علم بھی خرچ کرتے تھے، مال بھی خرچ کرتے تھے، جان بھی خرچ کرتے تھے، ہر خیر اور بھلائی میں سبقت کرتے تھے، جود و سخا فرماتے تھے آپ، مالوں کے ذریعے بھی، جانوں کے ذریعے بھی، علم کے ذریعے بھی. وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، اور سب سے زیادہ آپ کی سخاوت، آپ کی فیاضی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیاں رمضان میں ہوتی تھیں. سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جود و سخا کرتے تھے. حین یلقاہ جبریل، جس وقت کے جبریل نازل ہوتے تھے، فیدارسہ القرآن، اور آپ قرآن کا ان سے دور کرتے تھے، یعنی مذاکرہ کرتے تھے، یعنی آپ سنتے تھے اور سناتے تھے. مدارسہ یعنی اس میں تلاوت بھی ہے اور اس کی تفسیر بھی داخل ہے. مدارسہ کے معنی صرف اور صرف تلاوت نہیں ہے، اس کی تفسیر بھی داخل ہے. مدارسہ اس لیے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں، مدارسہ، تو اللہ کا 4 انعام ہوتا ہے. الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ ان کے دلوں پر سکون نازل فرماتا ہے، ٹینشن فری ہے. وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. وحفتہم الملائکہ، اور رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں آسمان سے زمین تک، جیسا کہ بخاری کی دوسری حدیث میں، اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اور وذکرہم اللہ فی من عنده، اور اللہ ان کا ذکر خیر فرشتوں کی جماعت میں کرتا ہے. اللہ اکبر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو قرآن سنایا کرتے تھے. وکان جبریل یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارس القرآن، اور رمضان کی ہر رات
جبریل امین نازل ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا دور کرتے تھے، یعنی قرآن سنتے بھی تھے اور سناتے بھی تھے. فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين يلقاه جبریل اجود بالخیر من الريح المرسلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اہتمام میں جبریل امین کے نزول سے پہلے ہوا سے بھی تیز رفتاری کے ساتھ، تیز و تند ہوا سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ جود و سخا کرتے تھے. دین، علم، ایمان، جو کچھ اللہ میسر کرتا آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. لہذا قرآن کے درمیان اور رمضان کے درمیان بھی مناسبت پائی گئی، اور قرآن کے درمیان اور صدقات و خیرات کے درمیان بھی مناسبت پائی گئی. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور. جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی پڑھتے سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، نمازوں کو صحیح طور سے ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ایسی تجارت کے امیدوار ہیں کہ اس میں ذرہ برابر گھاٹا نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو ہر سال ایک بار قرآن سنایا کرتے تھے. اور بخاری مسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے اپنی لختر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، من آذاها فقد آذانی، من آذاها فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کہا تھا کہ میں دنیا سے جدا ہونے والا ہوں، تو فاطمہ رو پڑی، اور تو سب سے پہلے وَإِنَّكِ أَوَّلِ لُحُوقًا وَإِنَّكِ أَوَّلِ لُحُوقًا بی، یعنی فی اہل بیتی، سب سے پہلے اہل بیت میں تم اس سے ملاقات کرے گی، یعنی سب سے پہلے تو دنیا میرے مرنے کے بعد میرے اہل بیت سے تمہاری موت ہوگی. حضرت فاطمہ رونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع سے کہا تھا اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء هذه الامہ، کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہو، یا اس امت کی جنتوں کی عورتوں کی سردار. اسی موقع سے آپ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل کان یعارضه القرآن كل عام مرة وانه عارض في كل عام وفات مرتين. یعنی جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور ایک بار کرتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی 2 بار دور کیا. یہ اہتمام تھا آپ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کثرت سے پڑھا، اور آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کا خاص اہتمام فرمایا کہ آپ اللہ سے ملنے والے ہیں. تو اس لیے ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں آخری سال نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، لہذا ہمیں بھی خوب قرآن پڑھنا چاہیے. اللہ اکبر. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں لمبا قیام کرتے تھے. ایسے بھی آپ نے اس سے پہلے بھی حدیثیں سنی ہیں بخاری مسلم کی کہ آپ لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ کرتے تھے. افضل الصلاۃ طول القنوت، سب سے افضل نماز وہ ہے جس میں لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ. لیکن خاص طور سے رمضان میں آپ کا قیام لمبا ہوتا تھا، جیسا کہ حذیفہ بن یمان والی حدیث احمد کی اور مروزی کی کتاب ہے مختصر قیام اللیل، اس میں بھی روایت اور کئی حدیث کی کتابوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی ایک رات قیام اللیل شروع کیا، اور آپ نے سورہ بقرہ پڑھی. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ ہوا کہ شاید سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد آپ رکوع کریں گے، لیکن اس کے بعد آپ نے سورہ نساء شروع کی، جبکہ سورہ آل عمران پہلے آنا چاہیے. اس سے معلوم ہے کہ سورتوں کی ترتیب میں اگر فرق آ جائے، ایک سورت کو آگے پڑھ دیں، ایک سورت کو پیچھے پڑھ دیں، کوئی حرج نہیں. پھر آپ نے سوچا، حضرت حذیفہ نے کہا آپ رکوع کریں گے، پھر آپ نے رکوع نہیں کیا. ثم آل عمران، پھر آل عمران پڑھی، تب آپ نے رکوع کیا. اس میں یہ ہے کہ اذا مر بآیۃ فیہا تخویف، جس آیت میں اللہ کا خوف ہوتا وہاں پہ رکتے اللہ سے سوال کرتے، اور جس میں پناہ کا ذکر ہوتا اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. رحمت کی آیت سے گزرتے اللہ سے رحمت سوال کرتے، یعنی اللہ سے رحمت مانگتے، اللہ سے فضل مانگتے. فما صلى الركعتين حتى جاء بلال فاذنه بالصلاة، آپ نے 2 رکعت ابھی ختم ہی کی تھی کہ بلال آئے اور آپ کو نماز کے بارے میں خبر دی. اس سے معلوم ہوا کہ پوری رات قیام کیا. یہ رمضان کا واقعہ ہے، جبکہ عام حالات میں آپ 13 رکعت یا 11 رکعت وتر کے ساتھ پڑھتے تھے عام حالات میں. فلا تسن حسنہن وطولہن، یعنی ہر 2 رکعت یا ہر 4 رکعت کے بارے میں فرماتی ہے کہ آپ نے 4 رکعت پڑھی، آپ کے طول قرات اور حسن قرات کے بارے میں مت پوچھو. لمبا قیام کرتے تھے، لمبی قرات کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھتے تھے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے، حافظ ریل کی طرح نہیں. اللہ اکبر.
تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت کہ آپ نے دور بھی کیا ایک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام بھی کیا دو، نمبر 3 صحابہ کو رمضان میں قرآن پڑھنے کی آپ نے تعلیم بھی دی، اور سلف کا اس کے اوپر بہت زیادہ عمل تھا۔ خاص طور سے یہ درس ملتا ہے کہ قرآن سیکھنے کا بہترین موقع رمضان ہے، اور قرآن یاد کرنے کا بہترین موقع رمضان ہے۔ بعض علماء اور سلف سے یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے پورا قرآن رمضان میں یاد کر لیا، کیونکہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، اللہ کی مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور خاص طور سے حضرت انس بن مالک والی حدیث جو احمد کے اندر اور بیہقی وغیرہ میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد پر صحابہ کو بشارت دی، کہا جاکم رمضان، رمضان آیا، اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کی آمد پر مبارکبادی دینے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ امام ابن رجب کہتے ہیں ھذا الحدیث اصل فی التہنیہ، مبارکبادی دینے میں کوئی حرج نہیں۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تفتح فی ابواب السماء، جنت کے دروازے بھی کھلتے ہیں اور آسمان کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، دعائیں آسمان کی طرف چلتی، نیکی آسمان کی طرف چلتی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتغل فیہ ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وصفدت مردۃ الجن، سرکش جن اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں بیڑیوں میں، جیسا کہ حضرت سلیمان نے بہت سارے شیطانوں کو سمندروں میں جکڑ دیا ہے، اور قیامت کے قریب وہ ظاہر ہوں گے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ قرآن کی طرح کچھ کتابیں پڑھیں گے، جیسا کہ مسلم شریف میں روایت ہے۔ آپ نے فرمایا فی لیلۃ، اس میں ایک رات ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، 83 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ من حرمها فقد حرم، جو اس رات کی عبادت سے محروم ہو گیا ہر خیر سے محروم ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو پانے کے لیے آخری ابتدائی اشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی اشرے کا، پھر آخری اشرے کا اعتکاف کیا، اور خاص طور سے ان ایام میں آپ نے قیام اللیل کا اہتمام کیا، جو صحیحین کی جو روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں جو قیام کی، اللہ اکبر، اور ان تینوں رات میں پہلی رات تہائی رات تک، اور دوسری رات میں آدھی رات تک، اور تیسری رات جو پڑھی آپ نے اس میں حتی خشین الفلاح، یہ بھی آپ نے لمبا قیام کیا، تبھی تو خشین الفلاح ہوا۔ تو یہ عمل سلف کا بھی تھا کہ سلف صالحین جس طرح دن میں قرآن کی تلاوت کرتے اس سے زیادہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ حدیث جو ہے تمیم داری والی جو حدیث ہے، ابی بن کعب اور تمیم داری والی جو حدیث ہے صاحب بن یزید کی موطا امام مالک میں، ان صاحب بن یزید امر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ابی بن کعب وتمیم الداری ان يقوم للناس ب11 ركعة فكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي اور على العصي دونوں کی قرأت ہے میرے بھائی، عصی اور عصی دونوں قرأت ہے۔ حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف الا عند فروع الفجر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا لوگوں کو وتر کے ساتھ 11 رکعت پڑھائیں۔ قاری ایک رکعت میں 100 آیتیں کم سے کم پڑھتا تھا، کم سے کم، یہاں تک کہ لوگ لاٹھیوں پر ٹیک لگاتے تھے اور اس وقت فارغ ہوتے تھے جب صبح صادق، یعنی جب خوف ہو جاتا کہ سحری کا وقت فوت ہو رہا ہے، یعنی صبح صادق کا ختم ہونے کا خوف ہوتا تھا، یعنی اس طرح سے۔ اور آج بھی الحمدللہ بعض جگہوں پر اتنی لمبی تراویح ہوتی ہے اور ماشاءاللہ ہر 3 دن میں قرآن ختم کرتے ہیں، جیسے سلف کے اندر سوید بن غفلہ کے بارے میں آتا ہے 127 یا 28 سال کی عمر تھی، پھر بھی ہر 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، تراویح میں 10 پارے پڑھتے تھے۔ اللہ، ان کو دیکھ کر لوگ امام احمد کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو سلف صالحین رمضان میں خاص طور سے قرآن کا خاص اہتمام کرتے تھے، بعض عام دنوں میں 7 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے، اور رمضان میں ہر 3 دن میں 3 راتوں میں قرآن ختم کرتے، اور آخری عشرے میں ہر دن قرآن ختم کرتے۔ اس سلسلے میں کچھ اقوال ہیں، جیسے اسود بن یزید النخعی کے بارے میں آتا ہے كان يقرأ القرآن في كل ليلتين فی رمضان، یعنی آخری عشرہ آنے سے پہلے امام اسود بن یزید النخعی ہر 2 رات میں قرآن ختم کر لیتے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ عشاء کی نماز شروع کرتے تھے سحری کے قریب تک۔ اور ابراہیم بن یزید النخعی جو ہے اسی طرح عمل کرتے تھے، یعنی آخری عشرے کے اندر ابراہیم بن یزید النخعی ہر 2 رات میں قرآن ختم کرتے تھے، اور بقیہ رمضان کے اندر
3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے. قتادہ جو ہے ہر 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے, اور رمضان میں ہر 3 دن میں, اور آخری عشر میں ہر دن میں یعنی قرآن ختم کرتے تھے, یعنی ایک رات میں قرآن ختم کر لیتے تھے. اللہ اکبر, اللہ نے ان کے وقت میں برکت عطا فرمائی تھی. اور اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ ایک ختم دن میں کرتے تھے, ایک ختم رات میں کرتے تھے. اور یہی قول ابن رجب کے قول کے مطابق ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ثابت ہے. یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ بات منسوب ہے, واللہ اعلم, اس کی صحت کا علم مجھے نہیں ہے. اور امام بخاری وغیرہ کے بارے میں بھی اس طرح کے اقوال ملتے ہیں کہ عام دنوں میں وہ 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے, رمضان میں ہر دن قرآن ختم کرتے تھے. تو یہ رات رمضان کی فضیلت کی وجہ سے سلف صالحین بعض عبادتوں میں اضافہ کر لیتے تھے, جس کا ذکر بھی آ رہا ہے. عبد الحکیم کے بیٹے ابن عبد الحکیم کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تھا, جب رمضان داخل ہو جاتا قرآن کے حدیث کی تعلیم سے اور اہل علم کی مجلس سے دوری اختیار کرتے ہیں. وہ اقبل علی تلاوت القرآن من المصحف, رات دن قرآن پڑھا کرتے تھے, رات دن. اور امام زہری کے بارے میں آتا کہ وہ کہتے کہ یہ رمضان قرآن کا مہینہ صدقہ کا مہینہ ہے, صدقہ بھی کرتے تھے اور خوب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. یہ تو سلف کا طریقہ ہے, لیکن آج بھی لوگ کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے ریاض کی مسجدوں کے اندر لوگ پورے رمضان کی چھٹی لے لیتے ہیں, فجر کی نماز پڑھتے ہیں مسجد میں, اور جب گھر میں واپس آتے ہیں تراویح میں تو الحمدللہ ایک ختم قرآن کر کے آتے ہیں. اس طرح کے بہت سے اقوال ہیں. یہ صرف سلف کی بات نہیں, سلف کے طریقے پہ چلنے والے آج بھی موجود ہیں. اس امت میں خیر قیامت تک رہے گا. اور سلف کا یہ قول ہے اس سلسلے میں کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہ کیا جائے, یہ عام دنوں کے بارے میں. لیکن فضیلت کے جو اوقات ہیں یا فضیلت کے جو مقامات ہیں, مکہ مدینہ ہے, تو فضیلت کے اوقات میں اگر قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور فضیلت کے مقامات جیسے مکہ وغیرہ میں قرآن کی تلاوت کی جائے زیادہ, تو اس جگہ کی فضیلت کے اعتبار سے سلف کا اس پر عمل رہا ہے. اور میں نے حج کے زمانے میں بعض مشائخ سے سنا کہ سلف کا یہ عمل تھا کہ وہ مینا کے ایام میں جو انہا ایام اکل و شرب و ذکر اللہ, کھانے اور پینے اور ذکر الہی کے اوقات ہے, ان میں سلف جو ہے بہت زیادہ قرآن پڑھا کرتے تھے. چنانچہ ہم نے دیکھا ہے کہ حج کے ایام میں بھی, مینا کے ایام میں لوگ کوئی ایک دن میں 10 پارہ, کوئی 20 پارہ, کوئی 17 پارہ پڑھ رہا ہے, کوئی 50, کوئی جو 20 پارہ پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. تو یہ سلف کا عمل یہ ہے کہ فضیلت کے اوقات میں یا فضیلت کی جگہوں پر اگر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ اس پر عمل ہے. لیکن امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اسی کو فالو کریں تو زیادہ بہتر ہے. 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہ کریں. تو رمضان میں بھی کم سے کم کوشش تو کریں کہ ہم 3 دن میں قرآن ختم کریں. الحمدللہ یہ زیادہ ہمارے لیے بہتر ہے. لیکن سلف کا عمل ہمارے لیے ترغیب ہے. اللہ اکبر, ہمارے لیے ترغیب ہے. اللہ اکبر. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت جس قدر کریں گے اللہ اسی قدر اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال میں اضافہ کرے گا. اور قرآن اور روزہ یہ دونوں قیامت کے دن شفاعت کرے گا. عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ, روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن شفاعت کریں گے. یقول الصیام اے رب انی منعت الطعام والشہوات بالنہار, روزہ سفارش کرے گا اے میرے رب میں نے اس کو دن کے اندر کھانے پینے اور شہوات سے روکا, خواہشات سے روکا. اور قرآن کہے گا منعت النوم باللیل, رات میں سونے سے روکا. فشفعنی فی, میری سفارش قبول فرما. فیشفعان, ان کی سفارش قبول کی جائے گی. سفارش قبول کی جائے گی یعنی جنت میں داخلہ ہو. ایک درجات بلند ہوں گے. 2 نمبر 3 وہ قرآن خوب پڑھا ہے تو قرآن آئے گا اور سفارش کرے گا, اور اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا کہ یاتی, کہا گیا اللہ اسے حلہ پہنا دے. فیلبس حلۃ الکرامہ, کرامت کا حلہ پہنایا جائے گا. اور پھر کہے گا یا اے رب زید, اور زیادہ اضافہ کر. فیلبس حلۃ فیلبس تاج الکرامہ, پھر کرامت کا تاج پہنایا جائے گا. پھر قرآن کہے گا اللہ اور اضافہ کر. تو اللہ حلۃ الکرامہ یعنی کرامت کا حلہ اللہ پہنائے گا. اللہ اکبر. اور کہا جائے اقرا, قرآن پڑھتے جاؤ, جنت میں چڑھتے جاؤ. اور فیرضان, اللہ اس سے راضی ہو جائے گا, اور ہر آیت پر اللہ اس کی نیکیوں میں اضافہ فرمائے گا. تو اس میں اشارہ ہے وہی لوگ جو رمضان کی قدر کرنے والے, جو رمضان کی قدر کریں گے وہ غیر رمضان میں بھی تہجد پڑھیں گے, غیر رمضان میں بھی ان کو اللہ تلاوت کی توفیق عطا فرمائے گا. تو لہذا جس طرح سے ایک آدمی بازار سجنے سے پہلے بازار کی تیاری کرتا ہے اور
موسمی بازار جب لگتے ہیں، مارکیٹ جب لگتی ہے سالانہ، تو کئی مہینہ پہلے سے تیاری ہوتی ہے، کئی ملکوں کا لوگ سفر کرتے ہیں، اربوں خربوں کا مال منگاتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ حیدرآباد کے اندر یہ مندی کھانے کے لیے ہزاروں کی بھیڑ لگتی ہے، اور حریث کے لیے 1-1 کروڑ نہیں 2-2 کروڑ روپیہ کرایہ دیتے ہیں لوگ، پہلے سے تیاری ہوتی ہے۔ یہ رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے، تو کیا ہمیں اس کی تیاری نہیں کرنی چاہیے؟ اگر یہ تیاری کریں گے تو وہ لوگ سارے لوگ زیرو ہو سکتے ہیں، لیکن آپ ہیرو بنیں گے۔ اور اس بارے میں ایک خوشخبری سنا رہا ہوں، وہ حدیث کئی جگہ میں نے دیکھا، یہ حدیث ہر جگہ صحیح ملی مجھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، استغفر اللہ، کہا کہ جیسے انسان قبر سے نکلے گا، یا آیات القرآن کالرجل الشاحب حین ینشق عنہ القبر، جیسے قبر پھٹے گی، قبر سے نکلے گا قرآن، یعنی قرآنی جو عمل اس نے کیا، عبادت کی، وہ تھکے ہوئے انسان کی شکل میں آئے گا، اور کہے گا حل تعرفونی، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا میں نہیں پہچانتا۔ ما عارفک، کہے گا انا الذی کنت اضمع حواجرک، میں تمہارا ساتھی ہوں، یعنی قرآن سے مراد عمل قرآن، یعنی جو عبادت اس نے کی، جو تلاوت اس نے کی، میں ہی تھا جو انا الذی کنت اضمع حواجرک، میں دن میں تمہیں پیاسا رکھتا تھا، واسہر لیلک، اور رات میں تم کو جگاتا تھا، رات میں تم قرآن پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، دن میں نفلی روزے رکھتے تھے، فرض کے علاوہ نفلی روزے رکھتے تھے۔ اور کہا جائے گا فإن كل تاجر من وراء تجارته، ہر تاجر کو اس کی تجارت کا بینیفٹ ملے گا، اور کیا ملے گا؟ فيعطى الملك بيمينه والخلد على بشماله، جنت کی بادشاہت اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، اللهم انا نسألك من فضلك، اور ہمیشگی کا پروانہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ويوضع على راسه تاج الوقار، اور تاج الوقار، وقار کا تاج اس کے سر پہ رکھا جائے گا، اولین اور آخرین کے سامنے اللہ اس کے درجات کو بلند کرے گا۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اسی قرآن کے ذریعے اللہ بلندی پہ لے جائے گا بہت سی قوموں کو، اور بہت سی قوموں کو اسی قرآن چھوڑنے سے اللہ بلندی سے نیچے لے جائے گا، ذلیل و خوار کر دے گا۔ اور وَيُكْسَى وَارِدًا، قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے، رات میں قیام کرنے والے، دن میں تہجد پڑھنے والے، ان کے والدین کو ایسا جو نہ پہنایا جائے گا، لا يقوم من الدنيا وما فيها، دنیا جہان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کے والدین کے بھی میں کسی نہ ہم نے اتنی بڑی نیکی نہیں کی، کہا جائے گا بے تعلیم ولدکم القرآن، تو نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دی، وہ اولاد جو قرآن پڑھے، نمبر 1 جو روزے بھی رکھے فرض اور نفلی، اور جو تہجد بھی پڑھے، اس پر عمل کرے، اس کے لیے ہے۔ اور رمضان تو پورا قیام اللیل کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، تراویح کا مہینہ ہے، تو اس میں اشارہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو رمضان کی قدر کرنے والے ہوں گے اور خوب عبادت کرنے والے ہوں گے، ان کے لیے یہ فضیلت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے جس نے رات میں جگ کر عبادت کی، قرآن پڑھا اور قرآن کے حقوق ادا کیا، قرآن اس کے لیے سفارش کرے گا۔ چنانچہ ایک صحابی شریح الحضرمی، مسلم احمد میں روایت صحیح سند کے ساتھ آئی، اور میں نے ابھی دیکھا اس کو مزید تحقیق کی، اللہ کے نبی کے سامنے شریح الحضرمی کا واقعہ پیش کیا گیا۔ آپ نے کہا ذاک رجل، ایک ایسا آدمی ہے، ذاک لا يتوسد القرآن اے لا ینام علیہ، جو قرآن کے لیے رات میں جگتا ہے، قرآن کو ٹیک نہیں بناتا، یعنی صرف ذریعہ معاش نہیں بناتا، بلکہ قرآن پر عمل کرتا ہے، اور رات میں سوتا کم ہے اور عبادت زیادہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ قاری قرآن کو چاہیے کہیں عرف بلیل اذا الناس نائمون، جب لوگ سو رہے ہوں تو راتوں میں اٹھ کر عبادت کرے، وبالنہار اذا الناس یفطرون، جب لوگ دن میں افطار کر رہے ہوں تو وہ رمضان اور غیر رمضان میں بھی نفلی روزے رکھے، وببکاء اذا الناس یضحکون، جب لوگ ہنس رہے ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، قیامت کا خوف اور قیامت کی دہشت سے وہ روئے۔ جس کا تقوی جتنا زیادہ ہوگا، جس کا تعلق قرآن سے جتنا زیادہ ہوگا، اس کے اوپر اسی طرح خشیت ہوگی۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَبِوَرْعِ إِذَا النَّاسُ يَخْلِطُونَ، اور جب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے میل جول کر رہے ہوں تو لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرے اور لوگوں کے ساتھ کم رہے، وَبِصَمْتِ إِذَا النَّاسُ يَأْخُذُونَ، جب لوگ بلا وجہ ضرورت سے زیادہ گفتگو کر رہے ہوں تو خاموشی اختیار کرے، یعنی قاری قرآن کو چاہیے کہ کم بولے، زیادہ وقت اس کا قرآن کے ساتھ ہو۔ میں آپ کے ایک واقعے یوٹیوب سے بتاتا ہوں، ایک صاحب نے بتایا ہے، بالکل صحیح بات ہے، کہ میں نے دیکھا قاری عبد الباسط کو رحمہ اللہ
کہ ہمیشہ قرآن پڑھتے تھے. ان کے بچوں سے بھی پوچھا, ان کے گھر والوں سے بھی, کہ بات ہی نہیں کرتے, بہت کم بات کرتے, جب ضرورت ہوتی کرتے, بقیہ وقت میں قرآن ہی پڑھتے رہتے, قرآن ہی پڑھتے رہتے. اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے. اسی قرآن کی برکت سے اللہ نے ان کو دنیا میں سب سے بڑی عزت اور شہرت دی. دنیا کے سب سے بڑے قاری اور سب سے بڑے قرآن کریم کے مجود بن کر کے دنیا سے گزرے. ان کی شہرت کو اللہ نے بلندی پر پہنچا دیا, اور ان کم لوگ ہیں جس مقام پر گئے ہیں. لہذا قرآن کا جس سے جتنا تعلق ہوگا اسی قدر اللہ دنیا میں بھی بلندی دے گا, اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس بلندی عطا فرمائے گا. اس لیے چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کی حفاظت کریں. محمد بن کعب کہتے ہیں کہ ہم لوگ قاری قرآن کو صرف قرت سے نہیں جانتے تھے, بصفرت لون, ہم یہ دیکھتے تھے کہ اس کے چہرے رقم پیلا پڑ جاتا تھا عبادت کرنے کی وجہ سے, رات میں جگنے کی وجہ سے, اور تہجد میں زیادہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے. اور چلتے چلتے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر قرآن پہ عمل نہ کیا جائے اور قرآن کو قرآنی بنا دیا, رمضانی بنا دیا آپ نے, برساتی میڈک کی طرح سے, جس طرح سے ہمارے بہار وغیرہ میں بارش کے موسم میں ڈھابس میڈک نکلتا پیلا پیلا, اور پورے شور میں چیخ و پکار کرتا ہے. جو لوگ روپنی کرنے جاتے ہیں وہ آواز سنتے ہیں بہت زور سے ہوا, اور جب بارش ختم تو نہ معلوم کہاں چلا گیا. ویسے ہی جو لوگ رمضانی بنتے صرف رمضان میں چند پارے پڑھ لیے اور کبھی نماز پڑھ لیے, اس کے بعد چھوڑ دیا. نہیں, ابھی سے پابندی کریں, توبہ اور استغفار کریں, اور رمضان کے ساتھ غیر رمضان میں قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں. اس لیے کہ یہ حدیث جو آ رہی ہے 1386 نمبر والی جو حدیث ابھی پیش کر رہا ہوں بخاری کی, بہت ہی بھیانک ہے. میرے پاس جو نوٹ بک ہے اس میں تو سمرہ کا ذکر ہے, لیکن یہ سمرہ نہیں بلکہ جندم, سمرہ بن جندم, ہاں ٹھیک کہا آپ نے, سمرہ بن جندم کی یہ حدیث ہے. اور لمبا واقعہ ہے کہ عذاب قبر آپ کو دکھلایا گیا. قرآن چھوڑنے والا, نماز سے غفلت اختیار کرنے والا, اور قرآن نہیں پڑھنے والے کو قبر میں قیامت تک عذاب ہے. حدیث سن لیجئے. آپ نے خواب میں دیکھا ایک آدمی کو چت لٹایا گیا, اور ایک دوسرا آدمی یعنی فرشتہ کو انسانی شکل میں دکھلایا گیا کہ پتھر سے مار رہا ہے اس کے سر کو, سر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے, اور پتھر لڑک کر دور چلا جاتا ہے, پھر پتھر کو لانے جاتا ہے, پھر سر جٹ جاتا ہے, پھر مارا جا رہا ہے, کنٹینیو عمل ہو رہا ہے. کہا کہ ہذا رجل آتاہ اللہ القرآن, یہ وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا. اور بخاری کے الفاظ سنا رہا ہوں, ہذا رجل علمہ اللہ القرآن, اللہ نے قرآن کا علم دیا تھا, پڑھنا آتا تھا, سمجھتا تھا, لیکن فنام عنہ باللیل, رات میں سو جاتا تھا, رات میں قرآن نہیں پڑھتا تھا, تہجد نہیں پڑھتا تھا, یعنی عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تھا. ولم يعمل فيه بالنهار, اور دن میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا, بلکہ جیفۃ باللیل وحمار بالنهار, یعنی رات کا مردار ہوتا تھا, فجر کی نماز چھوڑتا تھا, اور گدھا تھا, چیخ و پکار کرتا تھا ادھر ادھر, قرآن نہیں پڑھتا تھا. اور بعض روایات میں حمل القرآن, قرآن کا اللہ نے حامل بنایا. فیرفض, قرآن کو چھوڑتا تھا. ونام عن الصلاۃ المکتوبہ, فرض نماز سے سویا رہتا تھا, یعنی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز خاص طور سے چھوڑتا تھا. تو کہا کہ یہ حدیث بخاری یفعل به هكذا يفعل الى يوم القيامه, قیامت تک یہ عذاب اس کو دیا جائے گا قبر میں, نعوذ باللہ من ذلک. 1386 نمبر کی حدیث ہے. لہذا رمضان اور قرآن کے درمیان جو مناسبت آپ کے سامنے پیش کی, اور اگر ہم نے رمضان میں قرآن کو پکڑ لیا تو ہمارے لیے غیر رمضان بھی نوید جہاں فضا ہے, خوشخبری ہے, ہدایت کا منبع اور مصدر ہے. لیکن یہ بات میں کہوں گا کہ رمضان کیسے گزاریے. نمبر 1, وقت کی حفاظت کیجیے. نمبر 2, امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جس نے رمضان میں ایک وقت بھی نماز چھوڑ دی, یعنی جماعت چھوٹ گئی, پوری زندگی عبادت کرو گے تو اس کی کمی پوری نہیں ہوگی. اللہ اکبر. کم سے کم 40 دن تکبیر اولیٰ سے جو نماز پڑھے گا, اللہ اس کو 2 چیزوں سے آزاد کرے گا, شرک سے آزاد کرے گا اور نفاق سے. ٹھیک ہے نا. تو بہترین موقع ہے کہ ہم رمضان میں کوشش کریں کہ تمام نمازوں کی حفاظت کریں. نمبر 3, صدقہ و خیرات کریں. نمبر 4, اللہ کے نبی جود و سخا کرتے تھے, تو مال بھی خرچ کریں اور عیادت بھی کریں مریضوں کی. ہاسپٹل میں جائیے. یہاں چنئی میں گیا ہوں تو وہاں لوگ کنٹینیو مریضوں کی عیادت کرتے ہیں, اسلام پیش کرتے ہیں, ہدیہ پیش کرتے ہیں, تحائف پیش کرتے ہیں. یورپ کے بعد ملکوں میں مسلمان گئے, دائی لوگ گئے دعوت دینے, اور اسلام پیش کیا, قرآن پیش کیا, تو کہا کہ اب تک ہم اس عمل کی تلاش میں, تم کہاں تھے تم لوگ. اللہ نے ان کو ہدایت دی. کب ہم آئیں گے میدان میں, کب عمل کے میدان میں آئیں گے, کب تک ہم قرآن کو اپنے کھانے پینے کا ذریعہ بنائیں گے, دل میں کب اتاریں گے. آنکھیں ہماری کیوں نہیں متاثر ہو رہی ہے, ہمارا دل کیوں نہیں دھڑکتا ہے, ہم کیوں نہیں روتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب کو ہدایت مل گئی, طفیل بن عمر الدوسی کو ہدایت مل گئی. اللہ اکبر. اخنس بن شریک چھپ کر قرآن سنا کرتا تھا اسلام لانے سے پہلے. ابو جہل قرآن سنا کرتا تھا. آج بھی قاری عبد الباسطی کی قرت سے واللہ العظیم یوٹیوب پہ موجود ہے, جو انہوں نے
جمال عبد الناصر کے زمانے میں، سوویت یونین کے زمانے میں جب ان ملحدوں کے سامنے قرآن پڑھا، کہاں دھاڑے مار کر لوگ رونے لگے، کتنا دل ہمارا سخت ہو چکا ہے، ہمارے اندر کتنی سختی آ چکی ہے، ہم نے دین کو چٹنی بنا دیا، چٹخانا بنا دیا ہم دین کی طرف آنا نہیں چاہتے، ہم دلوں میں قرآن اتارنا نہیں چاہتے، ہم اپنی نیتوں کو پاک کرنا نہیں چاہتے، ہم اپنی روزی کو درست کرنا نہیں چاہتے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، مرد نادت پر کلام نرم نازک بے اثر۔ واللہ میری خواہش تھی کہ میں کچھ اور لمبی بات کرتا، لیکن میرا درس بھی ابھی عشاء کے بعد، اور دوسری چیزیں آپ کو پتہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اوپر رحم و کرم فرمائے، نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، اعمال میں استقامت عطا فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے رب العالمین، ہمارے حالات کو سنوار دے۔ اللہ رمضان سے پہلے ہمیں خوب توبہ اور استغفار کی توفیق دے، ابھی سے خوب قرآن پڑھنے کی توفیق دے، اور ہماری عبادتوں کو اللہ قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عبادت کی توفیق دے، مریضوں کی عیادت کی بھی، قبروں کی زیارت کی بھی، اور رشتہ داری کو جوڑنے کی بھی، ماں باپ کی خدمت کرنے کی بھی۔ اللہ ہمارے بیویوں بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ میرا بچہ سخت بیمار ہے اور بھی بہت ساری پریشانیوں میں ہوں، رب العالمین تو جانتا ہے۔ یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مومن یا مہیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر، امن اور عافیت عطا فرما، ہم سب کو شانتی عطا فرمائے اللہ پاک، اور حلال روزی عطا فرما۔ تو حالات کو بدلنے پہ قادر ہے اللہ، ہم تجھی سے دعا کرتے ہیں اور تیرے لیے جینا، تیرے لیے مرنے کی تمنا کرتے ہیں۔ اسی دین کی راہ میں ہمیں موت عطا فرما، تبلیغ کرتے ہوئے، قرآن کی خدمت کرتے ہوئے موت عطا فرما۔ جو لوگ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، قرآن پڑھانے والے لوگ، ان کی موت بہت اچھی ہوتی ہے۔ مجاہد بن جبر الرومی قرآن کے بہت بڑے مفسر اور عالم تھے، 103 102 101 102 103 اختلاف روایت ان کی وفات ہے، اسی قرآن کی برکت سے سجدے کی حالت میں ان کی موت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یا رحمان یا رحیم ایسی پاکیزہ موت ہمیں نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں پاک روزی نصیب فرما، اور جن بھائیوں نے یہ پروگرام کیا اور کر رہے ہیں اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما لے، اور ان کے اوپر اللہ رحمت کا سایہ فرما دے۔ جو دلوں میں کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، حسد ہے، جلن ہے، تکبر ہے، ریا ہے، بغض، یہ دور فرما۔ جو کٹے ان سے جڑنے کی توفیق دے، جو ظلم کریں انہیں معاف کرنے کی، جو برا سلوک کریں اللہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ نے مختصر ہی بہت ہی جامع ہمارے سامنے قرآن اور رمضان کا جو ربط ہے اس کے مناسبت سے ہمارے سامنے گفتگو کی شیخ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیخ محترم کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ شیخ کا بیٹا بیمار ہے جیسے شیخ نے بتایا بھی، اور ہمیں پتہ بھی ہے، شیخ کی بھی طبیعت آج ناساز ہے، تو ہم لوگ سب لوگ مل کر کے اپنے خصوصی دعاؤں میں شیخ کے بیٹے کے لیے دعا کریں، اور شیخ کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ کی عمر دراز کرے اور ان سے ہمیں استفادہ کرتے رہیں۔ آپ لوگ کو پتہ کریں شیخ سے ہمارا بہت ہی پرانا رشتہ ہے اور للہ فی اللہ محبت بھی ہے الحمدللہ۔ شیخ کو جب بھی ہم نے کوئی بھی بات کہی، شیخ فوراً ہمارے بات کو انہوں نے سنی اور ہمیں رہنمائی بھی کی، اور ہماری دعوت پر لبیک بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ محترم کی خدمات کو اور ان کے جو اخلاص ہے اس کو قبول فرمائے۔ وقت نہیں ہے اس لیے ہم سوال نہیں لیں گے کیونکہ اذان ہونے والی ہے وہاں پر اور شیخ کا بھی پروگرام ہے، اس لیے میں مشغول ہوں، اذان میں دیر ہے لیکن میں مشغول ہوں۔ جی تو آج کا یہ درس ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ہم شیخ سے پھر دوبارہ پھر ہم ٹائم لیں گے اور دوسرے موضوع پر ہم لوگ شیخ سے استفادہ کریں گے۔ اسی کے ساتھ درس کے خاتمے کا اعلان کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔